حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں. اس گھر میں مردے رہتے ہیں. کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں, بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں. کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں, ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں. میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں, مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں. عزیزان گرامی وقار, آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے. آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے. موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو, نہ سونے کے وقت, نہ کھانے کے وقت, نہ طہارت میں جانے کے وقت, کہیں نہیں چھوڑتے اس کو. اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے, اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا. ڈاؤن لوڈ کر لو, قرآن پاک رکھ لو, کبھی تو نکالو قرآن پاک. اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں, اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے. اے نوجوانوں, اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو. اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو, قرآن سنو. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو, قرآن بارش ہے, تمہارے دل کو دھوتا رہے گا. جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا. قرآن سننا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی ہے, سننا بھی عبادت ہے. لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے. آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا. بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو. یہی آج بھی معمول ہے. بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے, قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو. لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے. کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو, بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد. لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے, اس کو آگے کر لیتا ہے. قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا, ختم قرآن کی محفل ہو گئی, اس کی ہدیہ ہو گیا, اس میں لڈو لایا, گلپوشی کیا, استاد کو نذرانہ دے دیا, اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا. اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو, کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن. ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا, اب دوبارہ نہیں پڑھے گا. قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے. موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے, ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا. بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے, کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے, ڈر سے, تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا, اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا, وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے چھوا نہیں, مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں, ہفتے ہو جاتے. میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں, کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے, جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی, گلے کی آواز میں تکلیف تھی, کان میں سننے میں تکلیف تھی. اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے, لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے, جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں, ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں. لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ
جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے، تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی. قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا. اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے. اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو. جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں. قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے. رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے. نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا. اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے. مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا. سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا. یہ میں نے محسوس کیا ہے. قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا. جلسے آج تقریروں کے اللہ ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. میرے عزیزوں میں اس کا مخالف ہوں. جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ غائب ہے. پان کھاتے لوگ، گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں، جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے. اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگیں اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ اترے. اور انتظامیہ جو کمیٹی ہوتی ہے جلسے کرانے والی، ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے سائلنٹ مقرر نہیں چلتا، تھوڑا اچھل کود کرنے والا چاہیے، لوگوں کو کچھ ہنسائے ہے، لوگوں کو کچھ جوش دلائے ہے. تو پھر اگر یہی نظام جلسوں کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے، فضول ہے، مال کا ضیاع ہے، پیسوں کا خرچ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جلسہ سب سے بہتر ہے جس میں لوگ باوضو بیٹھے ہوں،
तहारत के साथ आए हों, कुरान करीम की तफसीर हो, अहादीस रसूल बयान हो, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया कामिलीन के उनके तज़किरे हों, और फिर सुनने वाला उस दिन अहद करके उठे कि मैं यहाँ पर सर्कस देखने नहीं आया था बल्कि अपने दिल को बदलने आया था, वो तौबा करके उठे तो यकीनन उसका फायदा होगा। लेकिन मेरे अजीजों, जहां कहीं आपकी पहुंच है या मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, मैं ये कहूंगा हर आलिम को चाहिए कि वो तफसीर कुरान को शुरू कर दे। अपनी कौम को जब तक तुम कुरान से करीब नहीं करोगे तब तक ये धक्के खाती रहेगी। कुरान इनके लिए आया है, हमारे लिए आया है। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास पूरा निजाम हयात है। कुरान पाक से दूर होने की वजह से कहां कहां हम धक्के खा रहे हैं जानते हैं? लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं हर फील्ड में, हर मैदान में। तिजारत के उसूल तुम्हें मालूम नहीं, धोखे में आ जाते। कुरान पाक ने वो भी सिखाया हमें। बीमार हो गए तो सबसे पहले बाबाओं के चक्कर काटे और ज्योतिषों के पास जाके हाथ दिखाए, हमारी भविष्यवाणी करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाल खोल करके देखो। बहुत सारे लोग यही, अच्छा ये बाज लोग, मैं उनको गलत नहीं कहता, हमारे पास भी आकर सीधे ही कहते फाल खोल के देखना है। मेरे भाई, मैं फाल खोलने वाला नहीं हूं, तोता लेके नहीं बैठा हूं। वो तोते वाले लोग होते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि कसरत से सारे लोग इस काम में मुब्तला हो गए, इसलिए वो आज आकर के, उनका वो भोलापन है, उन्हें मालूम नहीं है। हाँ, इस्तिखारा इसको कहते हैं। इस्तिखारा करके बता दें कि क्या है। इस्तिखारा सुन्नत है। अब तुमने कुरान पाक को जब छोड़ा तो इसी तरह के धक्के खाने होंगे। लोगों के पास, इनके उनके पास जाकर के पैसे भी खर्च करना और गलत तरीके से जादू, सहर, टोने, इन तमाम चीजों में अपने आप को मुलविस कर लेना, ये धक्के नहीं है तो और क्या है मेरे जी। जब कुरान कहता है वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान में हर वो चीज उतार दी जो मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है। दोनों चीजें हमने कुरान में उतारी। अल्लाह ने फरमाया शिफा भी उतार दी और रहमत भी उतार दी। हाँ, इलाज कराओ डॉक्टरों से, लेकिन कुरान पाक के जरिए से तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस्तिगासा भी करो। उन जराया का इस्तेमाल भी किया जाएगा जो इलाज के हैं, लेकिन साथ में कुरानी इलाज भी होगा। मैं उसकी मुखालिफत कर रहा हूं जो ज्योतिषों के पास और ढोंगियों के पास, ढकोसले बाबाओं के पास, जादू सहर टोना करने वालों के पास जाकर के अपना इलाज ढूंढते हैं। बल्कि बसा औकात वो लोग तुम्हारे पेट के दर्द को दूर करने के लिए पेशाब भी पिलाते हैं और पी करके भी आते हैं लोग, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये धक्के नहीं है तो और क्या है। कुरान को अगर छोड़ोगे और इससे दूर होगे तो इसी तरह जिल्लत उठानी पड़ेगी। आज कुरान कज़ा और कदर के भी मामलात में मुकम्मल दस्तूर है। तुम्हारे घरेलू मामलात कैसे हल होंगे ये भी कुरान में मौजूद है कि नहीं? शोहर बीवी के मामलात, दो रिश्तों में अगर दरार आए तो उनके मामला। लेकिन ये लेकर के हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, अल्लाह की पनाह, उनकी सारी जात पात सब आपको मालूम है, लेकिन सर जोड़कर खड़े रहते हैं कि हमारा फैसला कर दो, हमारे दरमियान मंडोली करवा दो। ये वजह क्यों बनी? कुरान को छोड़ा। कुरान पाक को जिन्होंने अपना हकम बनाना छोड़ा वो फिर जल्लत खाएंगे, ठोकरें खाएंगे। अल्लाह ताला के इस फरमान की तरफ आओ। अल्लाह ने फरमाया अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान में ये गौर फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते? आपको पता है निजामे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मदीने में कायम हुआ, खुलफाए राशिदीन ने 30 साल तक उसको चलाया। मेरे अजीज, हुकूमत चलाना मामूली बात नहीं, उसमें कितने शोबे होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या नहीं होता। आज देखें आप, मिनिस्ट्रियां कितनी होती हैं। एक हुकूमत चलाने वाला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कितने मिनिस्टर होते हैं उसके साथ। वजीर दाखिला अलग है, वजीर खारजा अलग है, ज़राअत खेती बाड़ी के लिए अलग है, पेट्रोलियम के लिए अलग है, रोड के लिए अलग है, हवाई अलग है, खेलों का अलग है, अनाज के लिए अलग है। ये सब मिनिस्ट्री होती है कि तालीम का, हेल्थ की मिनिस्ट्री है, सब ये सारे शोबे हैं। और 30 साल तक खुलफाए राशिदीन ने इन तमाम शोबों को चलाया। और कहां से उन्होंने लॉ बनाया, संविधान कहां था? 30 साल तक जो खुलफाए राशिदीन ने संविधान चलाया कानून बनाकर, और एक मुल्क में नहीं 6 मुल्कों में एक ही कानून नाफिज किया। वो सारे कानून सिर्फ कुरान से बने हुए थे, पूरे कुरान से बने हुए। ये हमारा दस्तूर हयात भी है, पूरा निजाम इसके अंदर मौजूद है। लेकिन पढ़ा होता तो मिलता। मेरे अजीजों, एक आखिरी मेरी गुजारिश यही है कि हम फिर से वही इज्जत व वकार पा सकते हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने अभी जुमा में आपको सुनाई भी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस हदीस का आखिरी टुकड़ा मैं बता दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुकर्रर कर दी जाएगी जो नहीं हटाई जाएगी। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु, अल्लाह ऐसी जिल्लत डाल देगा तुम्हारे ऊपर कि वो नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। धक्के खाओगे, ठोकरें खाओगे। सहाबा ने पूछा हुजूर से ये कब हटेगी?
اب وہ علاج میں بتانا چاہتا ہوں، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ جاؤ. جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی. آپ پوچھیں گے مجھ سے پرانا دین کیا ہے، نیا دین کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، آج جس کو دین بنا کر لوگوں نے پیش کیا یہ اور ہے صحابہ